صحرائے چولستان میں شام ڈھل چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے مغربی افق خون رنگ تھا۔ سارے منظر اترتی ہوئی رات کے اندھیرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ ٹیلوں کے درمیان میں سے دور تک جاتی ہوئی سیاہ تارکول کی پتلی سڑک بھی اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ اب بھوری ریت کو دیکھا نہیں، صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میں اسی سڑک کے کنارے پر کھڑا تھا۔ میرے سامنے وہ کچا راستہ بھی دھندلا گیا تھا جو بستی چراغ شاہ تک جاتا تھا۔ کچے راستے کے بائیں جانب ایک اونٹ ریڑھا موجود تھا جس کے ارد گرد چند لوگ مجسموں کی مانند خاموش کھڑے منتظر تھے۔ ان کا سامان اونٹ ریڑھے پر دھرا ہوا تھا۔ میری طرح وہ بھی اس انتظار میں تھے کب اونٹ ریڑھا چلے تو ہمارا سفر کٹے۔ پختہ سڑک سے بستی چراغ تک کا فاصلہ کوئی 3 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ سفر اسی اونٹ ریڑھے پر کرنا تھا۔ ریڑھے والا کسی سواری کا منتظر تھا۔ چونکہ اندھیرا لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس لیے وہاں سبھی لوگ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بےتاب تھے۔ صحرا کی شام جادو اثر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ شام کے وقت دن بھر چلنے والی ہوا بھی رک جاتی ہے۔ ان دنوں چونکہ موسم بدل رہا تھا، گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھا اور سردیوں کی آمد تھی، اس لیے فضا میں نہ حبس تھا اور نہ ہی گرمی تھی۔ وہاں موجود لوگوں میں مختلف عمر کے 3 عورتیں تھیں، جبکہ مرد کوئی 8 تھے۔ وہ سب اپنے لباس سے صحرائی دکھائی دے رہے تھے۔ سبھی مردوں نے دھوتی باندھی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ کسی کی قمیض تھی اور کسی نے کرتا پہنا ہوا تھا۔ ہر مرد نے مختلف رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے گہرے نیلے رنگ کا گھاگرا اور کرتی پہنی ہوئی تھی، جبکہ 2 جوان عورتوں نے شلوار اور قمیض پہن رکھی تھی۔ میں ان سب میں الگ دکھائی دے رہا تھا، یوں جیسے کوئی اجنبی ان کے درمیان میں آ گیا ہو۔ میں نے نیلی جین کے ساتھ سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں ضروری کاغذات تھے۔ کچھ دیر پہلے جب ڈھلتی ہوئی شام کی روشنی تھی، تب میں نے محسوس کیا کہ سبھی حیرت اور اجنبیت سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ ایسا فطری طور پر تھا۔ اس علاقے میں پہنچ کر یہی لگ رہا تھا کہ جدید دنیا کی ترقی نے ابھی تک اس طرف کا رخ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ جس طرح 100 برس پہلے جی رہے تھے، آج بھی ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ سوال اپنی جگہ جواب طلب ضرور تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس سوال کی سمجھ نہ آ سکے۔ مجھے بستی چراغ شاہ پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی، اس لیے بڑے اطمینان سے ایک جانب کھڑا ریڑے چلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ریڑے بان نے لالٹین جلا لی تھی۔ پیلی سی روشنی ایک محدود سے دائرے میں پھیل گئی تھی۔ وہاں موجود لوگ جو ہیولوں کی صورت میں لگ رہے تھے، اب کافی حد تک صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں میں بے چینی بھی بڑھنے لگی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے ریڑے بان سے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کب چلنا ہے بھائی؟ مزید کتنی دیر ہے؟ بس ایک بندے کا انتظار ہے، بس تھوڑی دیر انتظار کر لیں پھر چلتے ہیں، اس نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا تو وہ عورت بے چین ہو گئی۔ میرا من چاہ رہا تھا کہ اس ایک سواری کے جو پیسے بنتے ہیں میں اسے دے دوں اور اسے چلنے کا کہوں، لیکن یہ سوچ کر خاموش رہا کہ نہ جانے وہ سواری اس ریڑے بان کے لیے کتنی اہم ہوگی جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ میرے یوں کہنے سے وہ کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اس وقت وہی ایک ریڑا تھا جس پر بستی چراغ شاہ جایا جا سکتا تھا، ورنہ پھر پیدل جانا پڑتا۔ دن ہوتا تو شاید کوئی ساربان، کوئی گدھے والا مجھے لفٹ دے دیتا۔ اس وقت تو ایسی کوئی سواری ملنا ہی محال تھا، سو میں خاموشی سے ایک جانب ہی کھڑا رہا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ایک ہانپتا ہوا نوجوان ہمارے پاس آن پہنچا۔ وہ اندھیرے سے برآمد ہوا تھا، یوں جیسے ایک دم سے ہمارے درمیان آ گیا ہو۔ اسے دیکھتے ہی ریڑے بان نے ریڑے پر بیٹھ جانے کی صدا لگائی تو اس آواز کے ساتھ جیسے ان سب میں زندگی آ گئی ہو۔ سب سے پہلے عورتوں کو سوار کروایا گیا، پھر سارے مرد اپنے اپنے سامان کے ساتھ بیٹھ گئے، پھر وہ نوجوان بیٹھا۔ میں سب سے آخر میں بیٹھا تو ریڑا چل پڑا۔ وہ نوجوان میرے سامنے ہی ایک جانب ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اندھیرے میں وہی ایک لالٹین ہی ہمارے ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ صحرا کا سناٹا پھیلا ہوا تھا، صرف ریڑے کی چوں چاں سنائی دے رہی تھی یا پھر کبھی کبھار اونٹ بول پڑتا تھا۔ ریڑے پر سوار سبھی لوگ خاموش تھے، یوں جیسے وہ بولنا بھول گئے ہوں۔ میرے خیال میں انہیں گھر پہنچنے کی فکر نے ستایا ہوا ہوگا۔ ممکن ہے انہیں میری طرح بھوک بھی لگی ہوئی ہو۔ سارے دن کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ جو قریبی قصبے سے خریداری کر کے لوٹے تھے، ان کے لیے یہ بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ تارکول والی اس سڑک سے قصبے تک کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ سفری سہولیات نہ ہونے کے باعث یہ بھی ان کے لیے مصیبت ہی تھا۔ ایسے ہی ایک سفر کا دھندلا سا منظر میری یادوں میں لہرا گیا تھا۔ اس دن سورج چڑھتے ہی بستی میں ڈھول کی تھاپ گونجنے لگی تھی۔ ایک اونٹ ریڑا تیار تھا جس کے ارد گرد رنگ برنگ کپڑے پہنے بچے کھڑے دلچسپی سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔
اونٹ کو مختلف رنگوں کے کپڑوں سے سجایا ہوا تھا۔ بستی کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر ڈھول والے کے پاس جمع ہو رہے تھے۔ کھانے پینے کے سامان کے ساتھ 2 بکرے اور مینڈھے وہ بھی وہاں لے آئے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد مردوں کے علاوہ چند عورتیں اور بچیاں بھی وہاں آ گئی تھیں۔ ان بچیوں میں ساوری بھی تھی۔ اس نے سرخ اور پیلے رنگ کی گوٹا لگی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ سر پر سبز رنگ کا بھوچن موجود تھا جس کے کناروں پر سنہرا گوٹا چمک رہا تھا۔ اس نے اپنے سفید گالوں پر سرخ رنگ کے دائرے بنائے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر لپسٹک تھی، آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا ہوا تھا۔ مجھے اس سے دلچسپی تھی۔ عورتوں نے بڑے رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ بھوری ریت کے بھدے پن کو انہی عورتوں نے رنگین اور خوشنما کر دیا تھا۔ صحرا میں سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کسی میلے پر جانا ہوتا یا پھر کہیں کسی کی بارات کے ساتھ سفر کرنا ہوتا، صحرائی باشندے اسے بڑا پر لطف بنا دیتے ہیں۔ کسی بھی سواری پر عورتیں اکٹھی ہو کر بیٹھ جاتیں، اسی طرح مرد ایک جانب ہو کر بیٹھ جاتے۔ ڈھول والا ساتھ میں ضرور ہوتا۔ ڈھول کی تھاپ پر گیت گاتے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے سفر کرتے۔ صحرائی باشندوں کا سب سے اہم سفر چاندن پیر کے میلے کا ہوتا۔ یہ میلہ 7 جمعرات تک چلتا رہتا۔ پورے چولستان سے لوگ سفر کر کے اس میلے میں شامل ہوتے۔ وہ سفر بھی چاندن پیر کے میلے ہی کے لیے تھا۔ سبھی خوش اور پرجوش تھے۔ ایک جانب کھڑی عورتیں چاندن پیر سے منسوب گیت الاپنے لگی تھیں۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ بیٹھ گئے۔ میں اور ساوری ایک جانب بیٹھ گئے تھے۔ اونٹ ریڑا چلا تو اس کے ساتھ کئی دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ٹیلوں کے درمیان بنے کچے راستوں پر سفر جاری تھا۔ ڈھول کی تھاپ پر گیت گائے جا رہے تھے۔ لوگ خوش تھے۔ ہنسی اور کہہ کہوں کی آوازیں سفر کے ساتھ جاری تھیں۔ یہ منظر میرے سامنے تھا کہ ساوری نے مجھے ٹہوکا دیا۔ اس نے اپنے بھوچن کے پلو میں بتاشے اور مکھانے باندھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک بتاشا اٹھانا چاہا تو اس نے تیزی سے مجھے روک دیا۔ نہ، ابھی نہیں کھانے، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں، اب کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ جھوٹے ہو جائیں گے، وہاں چاندن پیر کے پاس جا کر کھانے ہیں، اس نے معصومیت سے کہا تو میں ہنس دیا۔ میں نے اسے بڑا سمجھانا چاہا کہ کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ مانی ہی نہیں تھی۔ ایک بتاشا تو کیا، مکھانا تک نہ دیا۔ اچانک مجھے لگا کہ اونٹ ریڑا رک گیا ہے۔ میں اپنے خیالات سے باہر آ گیا۔ یہ میرا احساس نہیں، حقیقت میں اونٹ ریڑا رک چکا تھا۔ ہم تیز سفید روشنی کی زد میں تھے۔ سامنے اندھیرے میں تھوڑے سے فاصلے پر تیز روشنی والی 2 ہیڈ لائٹس روشن تھی۔ اس روشنی میں ہم سب نہا چکے تھے۔ ریڑے پر موجود عورتوں اور مردوں کے چہرے پر خوف پھیل گیا تھا۔ وہ تیز روشنی جس قدر ہمارے قریب ہوتی چلی جا رہی تھی، ریڑے میں جتا ہوا اونٹ اسی طرح بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ تیز روشنی ہم سے چند میٹر کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ میری ساری توجہ اس طرف تھی، مگر اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ سب سے آخر میں آنے والا نوجوان ریڑے پر لیٹ گیا ہے۔ سارے سہمے ہوئے لوگ روشنی کی جانب متوجہ تھے، لیکن میرے ساتھ بیٹھے نوجوان نے تیزی سے کروٹ لی اور ریڑے کے آخر میں چلا گیا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں گیا؟ اسے دیکھنے کی شدید خواہش اس وقت غائب ہو گئی جب ہمارے بالکل قریب 2 فائر ہو گئے۔ وہ گن سے کیے گئے فائر تھے۔ اس کے ساتھ ہی مقامی زبان میں للکارتے ہوئے کہا گیا، خبردار اگر کوئی ہلا ورنہ جان سے مار دیں گے۔ وہاں موجود سب لوگ سہم گئے۔ میں بھی اس اچانک افتاد سے پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے تھوڑا سا اطمینان اس لیے بھی تھا کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا وہ نوجوان جس طرح صحرائی سانپ کی مانند آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گیا تھا، اس کا اور ان حملہ آوروں کا آپس میں کوئی تعلق ضرور ہے۔ ٹارچ روشن ہو گئی۔ ایک حملہ آور آگے بڑھا۔ اس نے وہاں موجود ہر بندے کے چہرے کو ٹارچ کی روشنی میں دیکھا۔ ہم سب خاموش تھے، سبھی سہمے ہوئے اور خوف زدہ تھے۔ میں نے حملہ آوروں کی جانب دیکھا۔ وہ 6 لوگ تھے۔ 4 کے ہاتھوں میں گنیں تھی، ایک ٹارچ لیے ہوئے تھا اور خالی ہاتھ سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ملاقہ نہیں، ایک آواز ابھری۔ ان میں تو نہیں ہے؟ خالی ہاتھ حملہ آور نے اونچی آواز میں جواب دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اسی ریڑے پر سوار ہوا ہے۔ اندھیرے میں سے آواز ابھری تو خالی ہاتھ حملہ آور نے ریڑے بان کی جانب دیکھ کر پوچھا، اوئے، جو سب سے آخر میں سوار ہوا ہے وہ کون ہے؟ یہ بندہ آخر میں سوار ہوا ہے، اس نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ایک لمحہ کو میں سناٹے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا 2 ہاتھ میری جانب بڑھے اور مجھے گھسیٹ کر نیچے اتار لیا گیا۔ میں سیدھا ریت پر جا گرا۔ مجھے چوٹ تو نہیں آئی، لیکن میں نے اپنے وزن کی وجہ سے پورے بدن میں تھر تھراہٹ ضرور محسوس کی تھی۔ میں نے لاشعوری طور پر ہر طرف دیکھا۔ وہ نوجوان کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اسے نیچے گرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بعد وہ اتنی صورت سے کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ حملہ آور اسی نوجوان کو تلاش کر رہے تھے۔
اس نے اپنی جان بچانے کی ممکن حد تک کوشش کر لی تھی۔ وہ مجرم تھا یا معصوم تھا، وہ لمحات یہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ حملہ آور مجھے اٹھانے کو جھکتے، میں خود ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوئے سبحان، اوئے دیکھ یہی ہے، ایک بندے نے مجھے گریبان سے پکڑتے ہوئے کسی سے پوچھا۔ لے آ اسے ادھر۔ اندھیرے میں سے آواز ابھری تو میں نے اپنے قریب کھڑے بندے سے سخت لہجے میں کہا، کوئی وجہ تو بتاؤ، اس طرح مجھے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ اوئے تم ہمارے ساتھ زبان چلاتے ہو، چل ادھر۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے دھکا دیا، اس کے ساتھ ہی اس نے میری پشت پر گھونسا مارتے ہوئے دھکیلا۔ میں اس وقت تک خود پر قابو پا رہا تھا۔ میرے سامنے 2 آدمی گنے لیے کھڑے تھے۔ میں ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تو ایک نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، کیا یہی بھاگ کر ریڑے پر سوار ہوا تھا؟ مجھے تو یہی لگتا ہے، انہی میں سے ایک نے جواب دیا۔ تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تیزی سے کہا تو اچانک میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ ایک زوردار گھونسا میری گردن پر پڑا تھا۔ میرے پیچھے کھڑے بندے نے یہ وار کیا تھا۔ میں ایک دم سے بھن آ گیا۔ میں نے لاشعوری طور پر پلٹ کر اس کے منہ پر مکہ دے مارا۔ شاید وہ اس طرح کی حرکت کی امید نہیں کر رہا تھا، اس لیے اوخ کی آواز کے ساتھ ریت پر جا پڑا۔ مجھ سے غلطی ہو چکی تھی اور میں اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو چکا تھا۔ بلا شبہ میری یہ مزاحمت ان کے لیے حیران کن تھی، اس لیے میرے سامنے کھڑے ہوئے شخص نے مجھ پر گن تانتے ہوئے گھمبیر لہجے میں پوچھا، اوئے کون ہو تم؟ میں میرن شاہ کا مہمان ہوں، اس کی بستی چراغ شاہ میں جا رہا ہوں، میں نے تیزی سے کہا تو ساتھ کھڑے شخص نے حیرت اور غصے ملے جلے لہجے میں کہا، بکواس کرتا ہے، میرن شاہ کا مہمان ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو؟ یہ مشکوک بندہ ہے، پکڑ لو اسے۔ سامنے کھڑے بندے نے دھاڑتے ہوئے کہا تو وہ سارے میری جانب بڑھے۔ مجھے پیچھے سے قابو کر لیا تو سامنے والے نے قریب آ کر گن کا بٹ میرے بازو پر مارا۔ درد کی شدید لہر میرے بدن میں تھر تھر آ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مجھے بڑے زور کی چوٹ لگی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا بازو سن ہو گیا ہو۔ وہ درد قابل برداشت تھا، لیکن میں یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میرا بازو جیسے ٹوٹ گیا ہے۔ میں بے حال سا ہو کر ایک جانب لڑک گیا۔ انہوں نے مجھے چھوڑا نہیں، بلکہ مجھے تھام کر کھڑا رکھنے کے لیے زور لگانے لگے۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تو انہوں نے مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بول اوئے کون ہو تم؟ تجھے ضرور اس بندے کے بارے میں پتا ہوگا، ورنہ پھر تم ہی ہو۔ سامنے کھڑے بندے نے اپنے پنجے سے میری گردن دبوچتے ہوئے کہا۔ میرا سانس رکنے لگا، وہ بالکل میرے سامنے تھا۔ اس کا چہرہ ذرا سے فاصلے پر تھا، اس کی سفید چھوٹی چھوٹی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھیں خضاب زدہ تھیں۔ موٹے نین نقش اور وحشت زدہ آنکھوں والا وہ شخص مجھے کافی خطرناک لگا تھا۔ میں نے مشکل سے اپنی گردن چھڑاتے ہوئے کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں میرن شاہ کا مہمان ہوں۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، اس نے پورے اعتماد سے کہا۔ مجھے لے چلو اس کے پاس، اگر جھوٹ ہوا تو کیا اکیلا بھاگ جاؤں گا؟ میں نے بھی اعتماد سے کہا تو تذبذب کا شکار ہو گئے۔ لے تو ہم تجھے ویسے بھی جائیں گے، اس نے میری گردن چھوڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، چل تیرے میرن شاہ کے پاس چلتے ہیں، میں نے جان بوجھ کر تیرے پر زور دیتے ہوئے کہا تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ وہ اسی کے بندے ہیں۔ ممکن ہے وہ کسی دوسرے سردار کے آدمی ہوں اور میں انجانے میں وہاں جا پہنچوں۔ اگر یہ میرن شاہ کا مہمان ہے تو پھر وہ کدھر گیا؟ ایک ساتھی نے ریڑے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں ویسے ہی ساکت کھڑے تھے۔ انہیں جانے دے، ہم اسے لے چلتے ہیں، سامنے کھڑے شخص نے کہا تو دوسرا تیزی سے بولا۔ اگر وہ مشکوک تھا تو یہ بھی مشکوک ہی ہے۔ وہ بندہ یہی ہے یا اسے پتا ہوگا، پوچھو اس سے۔ یار وہ ہماری نظروں کے سامنے کہاں نکل کر جا سکتا ہے، ایک بندے نے اکتاہٹ سے کہا۔ اسے ڈیرے پر لے چلو، وہاں جا کر یہ سب کچھ بک دے گا، سامنے کھڑے شخص نے نفرت سے کہا۔ ڈیرے پر کیوں؟ یہیں اس ایک بندے نے جوش سے کہا تو سامنے کھڑا شخص بولا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سائیں کا مہمان ہے تو اس نے پوچھا، پھر تو وہیں لے جا کر سارا سچ جھوٹ نکالو۔ اس بندے نے پھر اسی اکتاہٹ سے کہا تو سامنے کھڑے شخص نے ریڑے والوں کو اونچی آواز میں جانے کا کہا۔ وہ تو اسی انتظار میں تھے، اسی ایک آواز پر ریڑا چل پڑا۔ کچھ آگے جا کر وہ بھاگنے لگا۔ دیکھ تو اپنے بارے میں سچ سچ ابھی بتا دے، اگر ڈیرے پر جا کر تیرا جھوٹ پکڑا گیا تو بڑی اذیت سے ماروں گا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تو مجھے ڈیرے پر ہی لے جاؤ، میں تو پہلے ہی ادھر ہی جا رہا تھا، میں نے کراتے ہوئے کہا۔ میں انہیں یہ باور کروا رہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ ہی چوٹ لگ گئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں انہیں اپنے بارے میں بتا کر اچھا کرتا یا کسی دشمن کے نرغے میں آ گیا تھا۔ وہ مجھے دھکے مارتے ہوئے جیپ تک لے گئے۔ تبھی ان میں سے کسی نے کہا، اس کے ہاتھ باندھ لو، کہیں راستے میں گڑبڑ ہی نہ کرے۔ کچھ دیر بعد میں بندے ہاتھوں کے ساتھ اس جیپ میں تھا
جس کا انجن چاہے مضبوط تھا لیکن اندر سے وہ بالکل کھٹارا تھی۔ جیپ چل پڑی تھی۔ ہیڈ لائٹ میں وہی کچا راستہ دکھائی دے رہا تھا جس پر ریڑا گیا تھا، لیکن مجھے وہ دکھائی نہیں دیا۔ یا تو انہوں نے راستہ بدل لیا تھا یا پھر ریڑے والے نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ میں بازو پر لگی ہوئی چوٹ کو سہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں ان پر یہی ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے میری ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ میری طرف سے بے پرواہ انجن کی پرشور آواز میں اپنی باتیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی باتوں سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ انہیں کسی شخص کے آنے کی اطلاع تھی جو ان کا دشمن تھا۔ یہ اسے مارنا چاہتے تھے۔ ان کی دشمنی کیا تھی مجھے اس بارے تو نہ پتہ چل سکا، لیکن ان کی نفرت سے لگتا تھا کہ معاملہ کوئی گھمبیر ہی ہے۔ اس بندے کی وہی نشانیاں تھیں۔ اس نے شہر کی طرف سے آنا تھا اور اسی ریڑے پر جانا تھا۔ انہیں اطلاع مل چکی تھی۔ میرے خیال میں وہ بالکل درست اور وقت پر پہنچے تھے۔ انہوں نے گھیرا بھی ٹھیک تھا۔ یہ اس نوجوان کی پھرتی تھی کہ وہ خود کو بچا گیا۔ تاہم اس کی حیرت مجھے بھی تھی کہ وہ میرے پاس لیٹا تھا اور پھر ریڑے سے خود کو گرا کر کدھر گیا تھا۔ وہ کوئی سانپ تھا جو صحرا میں غائب ہو گیا؟ آخر وہ اتنی جلدی گیا کہاں؟ یہ میرے لیے بھی حیران کن بات تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اور ایکشن سے بھرپور اردو کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں امجد جاوید اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم بستی چراغ شاہ جا پہنچے تھے۔ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ وہی کچے راستے، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی بستی اور وہی ہو کا عالم تھا۔ بستی سے باہر بنے ڈیرے کا لکڑی والا پھاٹک بند تھا۔ جیپ رکتے ہی پھاٹک کھل گیا۔ ایک بوڑھا پھاٹک کے پار کھڑا تھا۔ رات کے سناٹے میں جیپ کی آواز اس نے سن لی ہوگی اور اس نے آ کر پھاٹک کھول دیا۔ جیپ ڈیرے کے صحن میں جا رکی جہاں پہلے ہی سے ایک جیپ اور ایک کار کھڑی تھی۔ ہیڈ لائٹس روشن تھی۔ مجھے نیچے اتار لیا گیا۔ وہ ڈیرا ویسے کا ویسا ہی تھا۔ وہی مشرقی جانب بنے کچے کمرے جن کے آگے ایک طویل برآمدہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک لمبی دیوار تھی جس کے پار سائیں میرن شاہ کا گھر تھا۔ وہ گھر بھی چند کچے کمروں پر مشتمل تھا جس کے آگے بڑا سارا صحن تھا جس کا پھاٹک مخالف سمت میں تھا۔ ڈیرے کے شمال کی جانب دیوار کے پار باڑہ تھا جس میں مویشی رکھے جاتے تھے۔ ان صحرائی علاقوں میں کسی کی عمارت کا معیار اس کے پاس جانوروں کی تعداد سے ہوتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ مویشی وہ زیادہ امیر مانا جاتا ہے۔ میرن شاہ چونکہ اس علاقے کا سب سے معتبر بندہ تھا اس لیے اس کے پاس مویشی سب سے زیادہ ہونا لازمی تھا۔ صحرا کے ان باشندوں میں بڑی شدت پائی جاتی تھی۔ علاقے پر اپنی حاکمیت قائم رکھنے کے لیے لوگوں پر ظلم کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ ایک کمرے میں دیے کی روشنی تھی، باقی سب بند تھے۔ کسی بھی کمرے میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ ہیڈ لائٹس بند ہوتے ہی اندھیرا چھا گیا۔ تبھی ایک آواز ابھری، پتہ کرو سائیں جاگ رہے ہیں تو اس کا بتاؤ۔ پوچھ اس سے یہ کون ہے؟ دوسری آواز ابھری۔ اب تو اس کا سائیں ہی فیصلہ کریں گے۔ اگر اس کا جھوٹ ہو تو سسکا سسکا کر مار دیں گے، پہلی آواز میں کہا گیا۔ چل میں پتہ کرتا ہوں، اسے بٹھا ادھر، دوسری آواز نے کہا تو اس کے ساتھ ہی ٹارچ روشن ہو گئی۔ وہ ٹارچ لیے ایک دیوار کی جانب بڑھ گیا جس میں ایک چھوٹا سا دروازہ میرن شاہ کے گھر میں کھلتا تھا۔ ایک شخص مجھے کالر سے پکڑ کر ادھر لے جانے لگے جہاں چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تاروں کی روشنی میں ہیولے واضح ہونے لگے تھے۔ ہیڈ لائٹس کی وجہ سے آنکھیں ابھی اندھیرے کی عادی نہیں ہوئی تھیں۔ وہ سب ایک چارپائی پر جا کر بیٹھ گئے۔ ایک نے مجھے نیچے بیٹھنے کو کہا تو نہ جانے کیا خیال آیا، پھر مجھے چارپائی پر بیٹھ جانے کو کہا۔ میں اطمینان سے بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد دیوار کے پار ٹارچ کی روشنی ہوئی۔ وہی شخص دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی کہا، سائیں تو سو گئے ہیں، چل پھینک اسے ادھر کسی کمرے میں، صبح دیکھ لیں گے۔ اب ساری رات اس کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ ان کی باتیں سن کر میں نے کہا، اوئے مجھے یہیں اس چارپائی پر رہنے دو، میں یہیں سو جاؤں گا، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم بھاگ کر جانے کی ذرا ہمت تو دکھاؤ۔ ایک نے غراتے ہوئے کہا تو میں کراتا ہوا وہیں چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ بھی ارد گرد پھیل گئے۔ مجھے بڑے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی مگر اب مجھے صبر ہی کرنا تھا، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ مجھ سے ذرا فاصلے پر ایک سراہی پڑی تھی جس سے وہ پانی پی رہے تھے۔ مجھے بھی پیاس لگی تھی، میں نے پانی مانگا۔ اٹھ کر پی لو، میرے ہاتھ کھولو گے تو پیوں گا، میں نے کہا تو چند لمحے وہ سوچتے رہے، پھر ایک نے میرے ہاتھ کھول دیے۔ میں نے سراہی کے پاس پڑے ہوئے پیالے میں پانی ڈالا،
پھر پانی پی گیا۔ وہ ذرا سا نمکین تھا لیکن غنیمت تھا۔ میں پانی پی کر لیٹ گیا۔ میں بہت تھک گیا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے بازو میں درد مچل کر اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ چاروں جانب سناٹا تھا۔ آدھی رات ہونے کو آ گئی تھی۔ رکی ہوئی ہوا دھیرے دھیرے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ تاروں کی روشنی میں اندھیرا کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ انسان جہاں رہتا ہے وہاں اپنے نشان ضرور ثبت کرتا ہے۔ اس کے وہاں ہونے کا احساس رہتا ہے، وہ چاہے کچھ وقت کے لیے یا تا دیر نشانیاں چھوڑ جائے۔ یہی تاریخ ہوتی ہے۔ یہ ڈیرا بھی اپنے اندر بڑی تلخ یادوں کو سموئے ہوئے تھا۔ اس چار دیواری کے اندر کتنے انسانوں کی چیخیں گونجی تھیں۔ یہ خاموش در و دیوار گواہ تھے کہ کس کے ساتھ ظلم ہوا اور کسے سزا دی گئی تھی۔